نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے؟ ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو. عدالتیں کھلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں؟ کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس سے وفا کرے گا؟ بولو نا یار. وہ کہے گا, اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہوگی. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا ہوگا؟ رزلٹ وہی ہوگا کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے, تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی, پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں, ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے. لوگ باپ کے باغی ہو جاتے ہیں نا, اولاد باپ کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرتے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ سے ریلیشن ختم. بہت دفعہ باپ جائیداد سے آگ کر دیتا ہے. ابھی ڈیفینس کا واقعہ میں نے چند دن پہلے سنایا تھا آپ لوگوں کو. ڈیفینس میں واقعہ ہوا کہ ابا جو ہیں وہ بچے کو بلا رہے ہیں امریکہ سے, ابے میں بیمار ہوں خدمت کے لیے آ جا. اب بچے کو دلچسپی نہیں ہے, وہ پریشان کہ یار میں نے کھلایا پلایا, میں نے ان کی پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب میرے بڑھاپے میں تنہا میں دیواریں دیکھ رہا ہوں. بڑھاپے میں تو باپ چاہتا ہے نا اولاد ساتھ میں رہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس نے بڑی ہوشیاری کی, ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیا اپنے گھر کے چوکیدار کو. وہ بیچارہ پٹھان سیدھا سادہ سا چوکیدار, وہ خدمت کر رہا تھا اس کی, اس نے ساتھ نہیں چھوڑا, بغیر کسی لالچ کی خدمت کی کہ یار ایک بوڑھا آدمی ہے, میرا سیٹ ہی ہے نا. اولاد بے وفا نکلتی اگر شہوت پرست ہوگی, دین نہیں ہوگا. چوکیدار گھر کا با وفا ہو جائے گا اگر وہ دین اور مذہب پہ چلتا ہے. اس چوکیدار نے اپنی خواہشات کو قربان کیا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یار میرا سیٹ ہے, اس کا نمک کھاتا ہوں میں, بیمار ہو گیا اس کی خدمت کرتا ہوں. اس کو اس پہ اتنا محبت آئی, پیار آیا, پورا بنگلہ اور جتنی کروڑوں کی پراپرٹی تھی ساری کا مالک چوکیدار کو بنا دیا. اب جب ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ سارے آ گئے, جیسے کوے نہیں آتے یا گدھ آتے ہیں مردہ کھانے کے لیے, تو وہ بیٹے بیٹیاں سارے امریکہ سے اور ادھر مختلف ملکوں سے آ گئے, جو بھی 2-4 بچے تھے ان کے. تو پتہ چلا کہ وہ تو ساری پراپرٹی گئی. تو شور مچا رہے ہیں, یہ کیا کر دیا ہمارے باپ نے, گالیاں دے رہے ہیں. مجھے جب اطلاع ملی نا, میں نے کہا خاندانی باپ کیا ہے, میں نے کہا بہترین کیا کام. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط تھے تو تم تو غلط نہ کرو. نہیں بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے اس کے ساتھ اچھا سلوک. جو انسان کا بچہ نہیں بنے نا, جو بندہ ٹھیک نہ ہو, اس کو بولو بھائی پھر جاؤ. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان, اتنا کھلایا پلایا, بیٹا یہ کر رہا ہے, بیٹا وہ کر رہا ہے, سنتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو گھر سے آؤٹ. ایک حد تک اصلاح کی کوشش کرو, نہیں ہوتی آؤٹ کرو گھر سے. کہہ رہے نہیں وہ, میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی یاد رکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو, آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے, اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا, نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے. محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں, میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ اس فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے, آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا, آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا, بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتہ چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے.
حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ، اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے، بہت معمولی سی، اتنی دعائیں دیتے تھے، اتنی دعائیں، ہمیں شرمندگی ہوتی تھی، ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی، یعنی کیا کر لیا ہم نے، اتنی دعائیں، اتنا خوش اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں، وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے، اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے، ہمیں کسی کے خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں، لیکن یہ اونچے نہیں، آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، آؤٹ، آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے، آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے، آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے. حضرت ابو